دنیا میں عقل مند انسانوں کی قدر ہوتی ہے، ناسمجھوں کے مقابلے میں عقل مندوں کو زیادہ قدر کی نگاہ سے دیکھا جاتا ہے، ان کی زیادہ عزت اور وقت ہوتی ہے۔ لیکن عام طور سے یوں سمجھا جاتا ہے کہ جس کے اندر مال کمانے کی زیادہ صلاحیت ہے یا جس کے پاس اقتدار ہے، کرسی ہے، اختیارات ہیں، اور جو زیادہ بہتر طریقے پر لوگوں کو بیوقوف بنا سکتا ہے، جو اچھے ڈھنگ سے بے ایمانی کر سکتا ہے، وہ عقل مند ہے۔ اور جو بیچارہ نیک ہے، سیدھا ہے، با اخلاق ہے، بلند کردار ہے، سچا ہے، صبر کر لیتا ہے، اپنے حقوق چھوڑ دیتا ہے، جھگڑا نہیں کرتا، پیچھے ہٹ جاتا ہے، اسے ناسمجھ اور بیوقوف سمجھا جاتا ہے۔ قرآن کا بیان یہ ہے کہ معاملہ اس کے برخلاف ہے۔ ایک چھوٹی سی مثال سے بات کو سمجھیں۔ اس مجمع میں بہت سارے ایسے لوگ ہوں گے جن کی عمر کا ایک بڑا حصہ اپنے ملک سے باہر یا اپنے گھر سے باہر گزرا ہوگا، کسی بڑے شہر میں گئے ہوں گے یا کسی دوسرے ملک گئے ہوں گے۔ ٹھیک ہے، اب سوچیں، مثلا کانپور کے دو آدمی ہندوستان سے باہر کسی جگہ جاتے ہیں کام کرنے کے لیے، پیسے کمانے کے لیے، تجارت کرنے کے لیے، دونوں ساتھ ساتھ رہتے ہیں، کمائی دونوں کی اچھی ہے۔ ان میں سے ایک پیسہ بچاتا ہے، کھانے پینے میں، پہننے اوڑھنے میں احتیاط کرتا ہے۔ اسے سواری کی ضرورت ہے تو کوئی پرانی گاڑی لے لیتا ہے اور زیادہ سے زیادہ پیسے بچا کر وہ اپنے شہر بھیجتا ہے تاکہ گھر بن جائے، کارخانہ بن جائے، دکان بن جائے، بچوں کی تعلیم ہو جائے۔ اور جہاں وہ رہ رہا ہے وہاں بڑی سیدھی سادی زندگی گزارتا ہے۔ اس کا دوسرا ساتھی وہاں بہت عیش و عشرت سے رہتا ہے، اس نے شاندار گاڑی خریدی، اعلیٰ برانڈ کے کپڑے خریدتا ہے، بڑے بڑے ہوٹلوں میں کھانا کھاتا ہے، اور گھر بھیجنے کے لیے اس کے پاس کچھ بچتا ہی نہیں ہے۔ تو بظاہر تو لگتا ہے اس کی کتنی شاندار زندگی ہے، لیکن کوئی بھی آدمی کس کو عقل مند کہے گا اور کس کو ناسمجھ کہے گا؟ جو بچا کر اپنے گھر بھیج رہا ہے اور آگے اپنے لیے اور اپنے بچوں کے لیے کچھ بنا رہا ہے، اسی کو عقل مند کہا جائے گا نا۔ اس لیے کہ ہر آدمی کہے گا بھائی یہاں کتنے دن رہنا ہے، 2 سال کا ویزا ہے یا 4 سال کا یا 6 سال کا ورک پرمٹ ہے، ایک دن ختم ہو جائے گا، ایک دن ویزا ختم ہو جائے گا، یہاں کی تو شہریت بھی نہیں ہے، یہاں اگر مکان بھی لے لیا تو ساتھ نہیں جا سکتا، یہاں کی گاڑی بھی ساتھ نہیں جا سکتی۔ ارے بھائی یہاں تو کمانے آئے ہیں، سادی سادی زندگی گزارو، جہاں جا کر رہنا ہے وہاں انتظام ہونا چاہیے، یہی عقل مندی ہے نا۔ تو ہمیں دنیا میں کئی دن رہنا ہے؟ ہم یہاں رہنے کے لیے آئے ہیں؟ ہمارا اصل گھر تو جنت ہے نا۔ جس طرح کوئی آدمی اپنے ملک سے ویزا لے کر باہر جاتا ہے کمانے کے لیے، یوں سمجھیں ہمیں بھی اللہ تعالیٰ نے زندگی کا ویزا بلکہ ورک پرمٹ دے کر بھیجا ہے۔ کام کا جو اجازت نامہ ہوتا ہے اسی کو ورک پرمٹ کہتے ہیں نا۔ دنیا میں اللہ نے ہمیں کام کے لیے بھیجا ہے، ہمارا جو اجازت نامہ ہے وہ ہماری زندگی ہے، اور اس کی مدت کتنی ہے وہ ہم کو نہیں معلوم، اللہ کو معلوم ہے۔
اللہ تعالیٰ کے یہاں تو طے ہے کہ اس کی کتنی مدت ہے، ہمیں اصل تو جنت میں جا کر رہنا ہے نا۔ تو جو جنت بنا لیتا ہے، اللہ کہہ رہے ہیں وہ عقل مند ہے، وہ سمجھدار ہے، اور جو جنت نہیں بنا سکا، صرف دنیا بناتا ہے، وہ بہت حسرت کے ساتھ اس دنیا سے جاتا ہے۔ جو آخرت سے غافل ہو کر جتنی زیادہ دنیا بناتا ہے، اس کی موت اتنی ہی زیادہ حسرت کے ساتھ ہوتی ہے۔ جس نے کم بنایا ہوتا ہے اسے مرتے وقت کم افسوس ہوتا ہے، جس نے اللہ کو بھول کر آخرت سے غافل ہو کر جس نے جتنی زیادہ دنیا بنائی ہوتی ہے اس کو مرتے وقت اتنا ہی زیادہ افسوس ہوتا ہے۔ انسان اللہ کو کب بھولتا ہے، آخرت سے کب غافل ہوتا ہے؟ جب اسے انبیاء کرام علیہم السلام کی سچائی کا یقین نہیں ہوتا۔ اللہ تعالیٰ نے انبیاء کرام علیہم السلام پر جو اپنا کلام نازل فرمایا ہے، جو اپنا پیغام اتارا ہے، اس پیغام کے سچا ہونے کا یقین نہیں ہوتا۔ اصل میں ہوتا کیا ہے، دنیا میں کیا ہوتا ہے آپ سمجھیں، کوئی سیاسی لیڈر جب کسی دوسرے لیڈر پر فراڈ کا الزام لگا رہا ہوتا ہے تو اس لیڈر کو یقین ہوتا ہے اسے کرسی پر آ کر مجھ سے بڑا فراڈ کرنا ہے، اس لیے یہ میرے اوپر فراڈ کا الزام لگا رہا ہے تاکہ لوگوں کو بیوقوف بنا کر کے مجھے ہٹائے اور خود بیٹھے اور اس سے بڑا فراڈ کرے۔ پوری دنیا میں یہی ہوتا ہے۔ اگر آپ کے اپنے شہر میں، اپنے صوبے میں، اپنے ملک میں ہوتا ہے تو کوئی حیرت کی بات نہیں، پوری دنیا میں۔ تو جب انبیاء کرام علیہم السلام کی بعثت ہوئی، جب بھی انبیاء کرام علیہم السلام کی بعثت ہوئی، اور اس زمانے کے جو خزانوں کے ناگ تھے، اس زمانے کے جو بڑے ظالم تھے، بڑے جھوٹے اور دھوکے باز تھے، جنہوں نے اپنی اپنی قوموں کے جذبات سے کھلواڑ کر کے ان پر اپنا اقتدار قائم کیا ہوا تھا، جب حضرات انبیاء کرام علیہم السلام نے یہ بتلایا کہ جھوٹ بولنا، دھوکہ دینا، بے ایمانی کرنا یہ اچھی باتیں نہیں ہیں، اور دنیا رہنے کی جگہ نہیں ہے، آخرت اصل رہنے کی جگہ ہے، ہم جنت بنانے کے لیے آئے ہیں، تو ان دھوکے بازوں نے جو سمجھا، او ہو یہ تو نیا جال لے کر کے آئے ہیں، اب تک ہم بے وقوف بناتے تھے عوام کو، اب یہ بے وقوف بنا کر ہمارے اقتدار پر قبضہ کرنا چاہتے ہیں۔ اور وجہ کیا؟ وہ سمجھتے تھے انسان شریف ہو سکتا ہی نہیں ہے، اسی لیے وہ کہتے تھے یہ بھی تو ہمارے طرح انسان ہیں۔ تو جس طرح ہمارے اندر حوث ہے، جس طرح ہمارے اندر حرص ہے، جس طرح ہمارے اندر لالچ ہے، یقیناً ان کے اندر بھی حرص ہوگی، بس یہ ہے کہ ہمارے جال پرانے ہو گئے تھے، یہ نیا جال لے کر کے آئے ہیں لوگوں کو بیوقوف بنانے کے۔ اور پھر وہ اپنی قوموں کو ڈراتے تھے، دیکھو ان کی بات نہ ماننا ورنہ یہ تمہارا دھرم نشٹ کر دیں گے، یہ تمہارا بنا بایا نظام بگاڑ دیں گے، یہ تمہاری تہذیب کو برباد کر دیں گے۔ اس طرح لوگوں کے اندر ایک قسم کا ڈر پیدا کیا جاتا۔ فرعون کے حوالے سے اللہ تعالیٰ نے یہ بات بتلائی کہ سیدنا موسیٰ علیہ السلام نے جب فرعون کے دربار میں اللہ کا پیغام پہنچایا تو فرعون نے لوگوں سے کہا تھا کہ بھئی مجھے یہ اندیشہ ہے کہ یہ آدمی ملک کا نظام برباد کر دے گا اور یہ تمہارے باپ دادا کے مذہب کو تہس نہس کر دے گا۔ تو یہ باتیں جو سننے میں آتی ہیں یہ کسی ایک زمانے کی باتیں نہیں ہیں، یہ ہر زمانے کی ظالموں کی باتیں ہیں۔ لیکن اللہ تعالیٰ نے انسان کو ایک بہت بڑی نعمت عطا فرمائی ہے جس کا نام ہے عقل۔
اور عقل تو انسان کے ساتھ ہر وقت رہتی ہے نا، مجمع میں بھی رہتی ہے، تنہائی میں بھی رہتی ہے۔ جو واقعی سمجھدار لوگ ہوتے ہیں، جن کے اپنے مفادات نہیں جڑے ہوتے اس ظلم سے جو سماج پر کیا جا رہا ہوتا ہے، وہ کم از کم لوگوں کے سامنے اپنی بات کہنے کی پوزیشن میں چاہے نہ ہو، تنہائی میں جا کر جب وہ غور کرتے ہیں تو وہ اس نتیجے پر پہنچتے ہیں نہیں بھائی ان حضرات کی بات درست ہے۔ اور سب سے بڑی بات یہ ہے ان کی زندگیاں دیکھو، ان کی اپنی زندگیاں کتنی پاکیزہ ہیں، ان کو حرام لقمہ نہیں چاہیے، ان کو حرام مال نہیں چاہیے، یہ کسی کے ساتھ زیادتی نہیں کرتے، یہ دوسروں کی زیادتیوں کا جواب بھی بھلائی سے دیتے ہیں۔ یہ کتنے بلند کردار اور کتنے پاکیزہ انسان ہیں۔ خود اللہ تعالیٰ نے اسی طرح عقلوں کو اپیل کیا ہے، ارشاد فرمایا سیدنا محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے، قل انما اعظکم بواحدہ، آپ ان لوگوں سے کہہ دیجئے میری ایک بات یاد رکھو، ان تقوموا للہ مثنی وفرادا، ان تقوموا للہ مثنی وفرادا ہے، ثم تتفکروا ما بصاحبکم من جنہ، کہ تم اکیلے یا دو آدمی مل کر، دو ہم خیال لوگوں کا تنہائی میں بیٹھ کر کسی موضوع پہ بات کر لینا آسان ہوتا ہے، لیکن کسی جذباتی موضوع پر عوام میں مجمع میں گفتگو کرنا مشکل ہوتا ہے۔ تنہا انسان کے لیے غور کرنا بہت آسان ہوتا ہے، اپنے کسی ہم خیال دوست کے ساتھ بات کرنا آسان ہوتا ہے، بات تو سمجھ میں آنے والی ہے۔ تو اللہ فرماتے ہیں ان تقوموا للہ مثنی وفرادا ثم تتفکروا، دو آدمی یا تم اکیلے بیٹھ کر کے غور کرو اور دیکھو ما بصاحبکم من جنہ، کہ تم سے جو صاحب بات کر رہے ہیں، جو تم کو اللہ کا پیغام پہنچا رہے ہیں، وہ کوئی دیوانے تو نہیں ہیں، وہ کوئی ناسمجھ تو نہیں۔ تو اللہ تعالیٰ نے انسانوں کو عقل دی ہے، عقل مند انسان سمجھتا ہے اور وہ اس نتیجے پر پہنچتا ہے کہ کیا صحیح ہے کیا غلط ہے۔ اسی لیے اللہ تعالیٰ اسی عقل کو بنیاد بنا کر حساب لیں گے قیامت کے دن کہ تم نے اپنی عقلوں کو لاکر میں کیوں رکھ دیا تھا، تم نے اپنی عقلوں کو بینکوں میں کیوں جمع کر دیا تھا، تم نے اپنی عقلوں کو تجوری کے اندر کیوں بند کر دیا تھا، ہم نے تمہاری عقل کو استعمال کے لیے دیا تھا، تم نے اس کا استعمال کیوں نہیں کیا تھا۔ ایک بھکاری بھوک سے تڑپ تڑپ کر مر گیا، سارے شہر کو افسوس ہوا اور سب نے دوسروں کو گالیاں دی، کسی کو توفیق نہیں ہوئی ایک روٹی دے دیتا، وہ بیچارہ بھوک سے تڑپ تڑپ کے مر گیا۔ اب جب اس کی جھوپڑی کی تلاشی لی گئی تو اس میں کئی کروڑ روپے نکلے۔ اب بتائیے گالی کس کو دی جائے گی، شہر والوں کو یا اس بھکاری کو کہ بے وقوف تھا، دولت جمع کر کے رکھے ہوئے تھا اور توفیق نہیں ہوئی، چند روپے نکال لیتا، 100-200 روپے نکال لیتا اور ایک وقت کا کھانا کھا لیتا، بھوک سے تڑپ تڑپ کر مر گیا۔ یہی حال ہوگا ہر اس شخص کا جو اپنی عقل کا غلط نہ استعمال کر کے جہنم میں جائے گا، کہ فرشتے اسی کو گالیاں دیں گے کہ ہم نے، اللہ تعالیٰ نے تم کو عقل جیسی دولت عطا فرمائی تھی، تم نے اس کو بند کر کے تجوری کے اندر رکھا ہوا تھا اور تم جہنم میں چلے گئے، اگر تم اس کا صحیح استعمال کر لیتے تو تم اس انجام سے بچ جاتے، تم جنت میں جاتے۔ جب انسان عقل کا استعمال کرتا ہے، چاہے اس کے پاس بولنے کی طاقت نہ ہو، چاہے اس کے پاس اظہار کرنے کی طاقت نہ ہو، بسا اوقات ایسے حالات ہوتے ہیں کہ انسان اپنے عقیدے کا اظہار نہیں کر سکتا، اپنے ایمان کا اظہار نہیں کر سکتا۔ خود فرعون کے جیسے ظالم کے حوالے سے قرآن پاک میں اللہ تعالیٰ نے یہ بیان فرمایا کہ فرعون کے ایک درباری، فرعون کی کیبنٹ کے ایک منسٹر اور فرعون کی قوم کے ایک بہت نمایاں اور ممتاز فرد، جنہوں نے اپنی عقل کا صحیح استعمال کر کے یہ یقین پا لیا تھا کہ فرعون جھوٹا ہے، یہ لوگوں کو بے وقوف بنا رہا ہے اور سیدنا موسیٰ علیہ السلام سچے ہیں، لیکن حالات کا جبر ایسا تھا کہ وہ اپنے ایمان کا اظہار نہیں کر سکتے تھے۔
تو قرآن نے کہا وَقَالَ رَجُلٌ مُؤْمِنٌ مِّنْ آلِ فِرْعَوْنَ يَكْتُمُ إِيمَانَهُ أَتَقْتُلُونَ رَجُلًا أَن يَقُولَ رَبِّيَ اللَّهُ وَقَدْ جَاءَكُم بِالْبَيِّنَاتِ مِن رَّبِّكُم کہ قوم فرعون کے ایک مرد مومن نے کہا جس نے اپنے ایمان کو چھپایا ہوا تھا۔ ایسے جبر کے حالات میں یہ چھپا ہوا ایمان بھی انشاءاللہ مغفرت کا ذریعہ بن جائے گا، لیکن کم از کم اتنی سمجھ تو ہو، اتنی عقل ہو کہ انسان تنہائی میں بیٹھ کر اپنے عقل سے، اپنے ذہن سے یہ فیصلہ کر سکے کہ کیا سچ ہے اور کیا جھوٹ ہے، کیا اچھا ہے اور کیا برا ہے۔ اور اگر انسان اس فیصلے کی پوزیشن میں بھی نہیں رہ گیا تو پھر اس میں اور ایک جانور میں کیا فرق ہے؟ ہری ہری گھاس تو جانور بھی دیکھ لیتا ہے، کس کھیت میں سبزہ ہے اتنا تو جانور بھی دیکھ لیتا ہے۔ اگر انسان کے پاس بھی اتنی ہی سمجھ ہے کہ کہاں نفع ہوگا، کہاں کاروبار ہوگا، تو اتنی سمجھ تو جانور کے پاس بھی ہوتی ہے۔ اور اپنے دشمن سے تو ایک جانور بھی بھاگتا ہے، جنگل کا ایک ہرن بھی شیر کو دیکھ کر کے بھاگتا ہے۔ تو اگر انسان کے پاس اتنی ہی سمجھ ہے کہ یہاں میرا نقصان ہوگا اس لیے یہاں مجھے پیسہ نہیں لگانا ہے، اس سے مجھے کاروبار نہیں کرنا، اور یہاں میرا بہت فائدہ ہوگا، یہاں مجھے کاروبار کرنا ہے، تو اتنی سمجھ تو جانور میں بھی ہوتی ہے۔ انسان کو تو اللہ تعالیٰ نے اس سے بلند مقام عطا فرمایا ہے۔ تو انسان جب فیصلہ کرتا ہے، چاہے وہ اس کا اظہار کرنے کی پوزیشن میں نہ ہو، پھر کیا ہوتا ہے؟ دھیرے 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 ایک 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 جو اظہار کی پوزیشن میں نہیں ہوتے وہ صحیح نتیجے تک پہنچتے جاتے ہیں، پہنچتے جاتے ہیں، پہنچتے جاتے ہیں، اور ایک دن ایسا ہوتا ہے کہ ان کی اتنی بڑی طاقت بن جاتی ہے کہ وہ سب مل کر اظہار کرتے ہیں اور کوئی ان کا کچھ نہیں بگاڑ سکتا۔ اور خود سیدنا محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے حیات طیبہ میں اس کا نمونہ موجود ہے کہ ابتدائی دور میں مکہ مکرمہ میں جن لوگوں نے کلمہ پڑھا تھا وہ ایک مکان میں چھپ کر کے دین سیکھتے تھے اور کسی سے اظہار نہیں کرتے تھے۔ سیدنا ابو ذر غفاری رضی اللہ تعالی عنہ جب مکہ مکرمہ تشریف لائے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے حالات معلوم کرنے کے لیے، اور کئی دن گزر گئے، ان کے سمجھ میں نہیں آتا تھا کس سے پوچھیں، کیسے پوچھیں۔ انہوں نے مکے کے حالات دیکھ لیے تھے، اور سیدنا علی کرم اللہ وجہہ نے دیکھا کہ یہ کوئی مسافر ہے، کئی دنوں سے حرم میں ٹھہرا ہوا ہے، تو وہ لے کر اپنے گھر گئے، کھانا کھلایا، مہمان بنایا، ٹھہرایا، اور پھر پوچھا کہ بھئی آپ کسی ضرورت سے تشریف لائے ہیں، آپ کا کوئی کام ہے؟ میں دیکھ رہا ہوں کئی دنوں سے آپ مقیم ہیں۔ تو انہوں نے کہا کہ تم مجھے شریف آدمی لگتے ہو، اس لیے مجھے ایک بات معلوم کرنا ہے، بتلا سکو تو بتلا دینا، اور نہ بتلا سکو تو کم از کم شریف آدمی امانت دار ہوتا ہے، میرا راز کسی پر ظاہر نہ کرنا۔ تو حضرت علی نے کہا فرمائیے۔ تو انہوں نے کہا میں نے سنا ہے محمد نام کے کوئی صاحب ہیں جو اپنے کو اللہ کا رسول کہتے ہیں، میں ان کے حالات معلوم کرنے آیا ہوں کہ وہ سچے ہیں یا جھوٹے ہیں۔ حضرت علی نے فرمایا اللہ نے آپ کو بالکل صحیح گھر بھیج دیا ہے، ہاں وہ میرے بڑے بھائی ہیں، میرے چچا دار بھائی ہیں، وہ اللہ کے سچے رسول ہیں، آپ چلیں، میں آپ کی ان سے ملاقات کراؤں گا، لیکن دیکھیں حالات بہت سخت ہیں، مخالفت بہت شدید ہے، اس لیے میں آپ کو اپنے ساتھ لے کر نہیں جا سکتا۔ حضرت علی تو قریش کے ایک فرد تھے نا، تو ان پر ہاتھ اٹھانا کسی کے لیے آسان نہیں تھا۔ کہا میں اگر آپ کو اپنے ساتھ لے کر چلوں گا تو ہو سکتا ہے لوگ آپ کو بھی اپنے ظلم و ستم کا نشانہ بنائیں، آپ ذرا میرے پیچھے پیچھے فاصلے سے آئیے گا، کسی کو اندازہ نہ ہو کہ آپ میرے ساتھ چل رہے ہیں۔ جیسے گاڑیوں میں پیچھے لکھا ہوتا ہے نا کیپ سیف ڈسٹینس، ذرا محفوظ فاصلہ رکھیے، یہی محفوظ فاصلہ رکھنے کا مشورہ دیا سیدنا علی کرم اللہ وجہہ نے کہ ذرا اپنے اور میرے درمیان محفوظ فاصلہ رکھیے گا تاکہ کسی کو اندازہ نہ ہونے پائے، اور جدھر میں چلوں ادھر چلیے گا، جدھر میں مڑوں ادھر مڑیے گا، اور اگر مجھے کوئی خطرہ محسوس ہوا تو میں راستے کے کنارے پیشاب کرنے بیٹھ جاؤں گا، آپ چپ چاپ آگے نکل جائیے گا اور تھوڑا دور جا کر رک کر میرا انتظار کیجیے گا۔ تو ایسے حالات ہوتے ہیں جبر کے۔ اس طرح لے کر سیدنا علی کرم اللہ وجہہ حضرت ابو ذر غفاری رضی اللہ تعالی عنہ کو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئے، اور سوچئے جو اتنا ڈر رہے تھے کہ 3 دن کسی سے پوچھ نہیں پائے تھے، اللہ اکبر، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی صحبت کا بھی کیا اثر ہوتا تھا، کیا تاثیر تھی۔ بس چند منٹ کی ملاقات ہوئی
اور ان کا دل مطمئن ہوا اور انہوں نے کلمہ پڑھا، اور پھر ایسی کایا پلٹ ہوئی، وہ خوف ایسا نکلا اور ایسی ہمت اور جرت پیدا ہوئی کہ ہمدردی کے ساتھ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ابو ذر ابھی حالات بہت سخت ہیں، خاموشی سے چلے جاؤ، کسی کو بتلانا نہیں، اپنے ایمان کو چھپا کر کے رکھو، ایک دن آئے گا اللہ مجھے غلبہ عطا فرمائیں گے تب آ جانا۔ انہوں نے کہا نہیں حضور اب مجھ سے یہ نہ ہو سکے گا، جان اللہ کی امانت ہے، رہے چاہے جائے، میں تو حرم پاک میں جا کر بلند آواز سے کلمہ پڑھوں۔ یہ صحبت تھی نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی۔ جو لوگ حضرات صحابہ کرام پر الزامات لگاتے ہیں، چاہے وہ حضرت معاویہ ہوں، چاہے وہ حضرت ابو سفیان ہوں، کسی بھی صحابی پر جو الزام لگاتے ہیں، یاد رکھیے وہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی صحبت کی تاثیر کے منکر ہیں، وہ صحابہ کے دشمن نہیں ہیں، وہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے دشمن ہیں، وہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی صحبت کی تاثیر کا انکار کرتے کہ گویا حضور کی صحبت میں کوئی تاثیر ہی نہیں تھی، اتنے دن تک حضور کے پاس رہے پھر بھی دل نہیں بدلا۔ ایسا نہیں ہوتا تھا، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی کسی ایمان والے پر ایک محبت کی نظر پڑتی تھی اور اس کے دل کی کایا پلٹ ہو جاتی۔ پھر حضرت ابو ذر غفاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے آ کر کے حرم میں اعلان کیا اور لوگوں نے بہت مارا، ان کو بہت مارا، بڑی مشکل سے ان کی جان بچی۔ حضرت عباس انہوں نے بھی اپنے دل میں اپنی بات چھپائی ہوئی تھی، اظہار نہیں کر سکتے تھے، انہوں نے آ کر کے بچایا۔ دوسرے دن پھر جا کر کے اعلان کیا، پھر مار کھائے، تیسرے دن پھر جا کے اعلان کیا، پھر مار کھائے، حتیٰ کہ حضرت عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے مکے والوں سے کہا کیا بے وقوف کر رہے ہو، بھوکے مر جاؤ گے، تمہارے گھروں میں فاقے ہوں گے، تمہارا جو تجارتی راستہ ہے اس راستے پر اس آدمی کا قبیلہ بسا ہوا ہے، اگر یہ مر گیا تو تمہارا وہاں سے گزرنا مشکل ہو جائے گا، تم اپنا تجارتی قافلہ لے کر نہیں گزر سکو گے۔ تو مکے والے وہ اپنا تجارتی نقصان نہیں کر سکتے تھے۔ جیسے سیاسی پارٹیاں ہوتی ہیں نا، کسی کے بارے میں اگر معلوم ہو جائے بھائی اس کی مخالفت کریں گے تو ہمارا سیاسی نقصان ہو جائے گا، تو فوراً اس کی تعریف شروع ہو جاتی ہے، بھئی اس سے دشمنی کریں گے تو ہماری کرسی چلی جائے گی۔ اور کسی تاجر کو معلوم ہو کہ بھائی ان سے اگر رشتہ توڑ لیں گے تو ہماری تو فیکٹری بند ہو جائے گی، تو فوراً صاحب وہ تو باپ بھی بن جاتا ہے، چچا بھی بن جاتا ہے، اور اسے کہاں پیروں کے نیچے جگہ دینے کو تیار نہیں، سر کے اوپر جگہ دینے کو تیار ہو جاتے ہیں۔ تاجر اپنی تجارت کا نقصان نہیں کرتا، سیاسی لیڈر اپنی سیاست کا نقصان نہیں کرتا۔ مکے والے سیاسی بھی تھے، تاجر بھی تھے، ان کو لگا ہماری سیاست بھی جائے گی، ہماری تجارت بھی جائے گی، تو اس ڈر سے انہوں نے حضرت ابو ذر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو چھوڑا۔ لیکن یہ حضرت ابو ذر کی خصوصی جرت تھی، حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سب کو اس کا مشورہ نہیں دیتے تھے، اس وقت خود اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم صحابہ کرام کو مشورہ دیتے تھے کہ چھپا کر کے رکھو۔ لیکن انسان خود تو غور کرے، خود تو سمجھے۔ جیسے میں نے شروع میں ایک مثال دی تھی، دو دوست رہتے ہیں کسی جگہ، مثلا فرض کیجئے سعودی عرب میں رہتے ہیں، یہاں کہیں رہتے ہیں، اور دونوں میں بڑی دوستی ہے، اور ایک بہت پیسے خرچ کرتا ہے اور دوسرا بیچارہ اس کو سمجھانے کی پوزیشن میں نہیں ہے، تو کیا کرتا ہے؟ خاموش رہتا ہے، لیکن کہتا ہے بھائی میں سمجھا تو نہیں سکتا، ان کو کچھ بول تو نہیں سکتا، لیکن میں تو یہ غلطی نہیں کروں گا، بھائی میرے تو بچے ہیں، مجھے ان کو پڑھانا بھی ہے، مجھے ان کی شادی بھی کرنی ہے، اور مجھے گھر بھی بنانا ہے، اور مجھے ان کے مستقبل کو بھی سنوارنا ہے، تو میں تو یہ غلطی نہیں کروں گا۔ اسی طرح ایک عقل مند انسان اگر دوسرے کو سمجھانے کی پوزیشن میں نہیں ہوتا تو کم از کم یہ فیصلہ کرتا ہے کہ بھئی میں تو یہ غلطی نہیں کروں گا، میں تو دنیا میں آخرت بنانے آیا ہوں، میں تو اپنی آخرت بناؤں گا۔ اس کے ساتھ ساتھ دنیا کی نعمتیں بھی ملے تو بہت اچھی بات ہے، اور اگر دنیا کی تکلیفوں کے ساتھ آخرت بنتی ہے تو میں تکلیفیں برداشت کر لوں گا، لیکن میں اپنی آخرت بناؤں گا۔ اگر کسی کو ریال بھیجنا ہو اور پتہ چل جائے فلاں آدمی اس وقت جو ریٹ دے رہا ہے وہ نہیں ملے گا آگے ریٹ، تو یہ کیا کرے گا؟ جیب میں جتنے ہوں گے سب نکال کے دے دے گا، بھئی ریٹ اچھے مل جائیں، گھر پیسے پہنچ جائیں، ٹھیک ہے۔ ایک وقت چائے روٹی کھا لیں گے، دال روٹی کھا لیں گے، بعد میں اچھا کھانا کھا لیں گے، لیکن یہ چانس تو دوبارہ نہیں ملے گا۔ یہی حال مومن کامل کا ہوتا ہے، اسے لگتا ہے اگر اس تکلیف کے ساتھ جنت بن رہی ہے تو کہتا ہے یہ تکلیف تو ختم ہو جائے گی، لیکن جنت تو ہمیشہ باقی رہنے والی ہے، میں تکلیف برداشت کر لوں گا، لیکن میں یہ چانس نہیں چھوڑوں گا، میں تو اپنی جنت بنا لوں۔ قرآن کہتا ہے فَمَن يَعْلَمُ أَنَّمَا أُنزِلَ إِلَيْكَ مِن رَّبِّكَ الْحَقُّ كَمَنْ هُوَ أَعْمَىٰ۔
ایک طرف وہ شخص ہے جس کو اس بات کا یقین ہے کہ اللہ تعالیٰ نے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم پر جو پیغام اتارا ہے وہ بالکل سچا ہے، اور ایک طرف وہ شخص ہے جس کو اس بات کا یقین نہیں ہے۔ قرآن نے یہ نہیں کہا دوسری طرف وہ شخص ہے جس کو یقین نہیں، قرآن نے کہا دوسری طرف ایک اندھا ہے۔ دیکھیں یہ دن کا وقت ہے، ہر طرف روشنی ہے، تو ایسا تو نہیں کہ کسی کے لیے روشنی ہے اور کسی کے لیے اندھیرا ہے، روشنی سب کے لیے ہے۔ اندھیرا کس کے لیے ہوگا؟ اندھیرا صرف اس کے لیے ہوگا جس کی آنکھیں نہیں، وہ اس کا اپنا ذاتی مسئلہ ہوگا، وہ اس کا اپنا قصور ہوگا۔ دن کی روشنی نہ نظر آئے یہ اسی کے ساتھ ہو سکتا ہے جس کے پاس آنکھیں نہیں ہوں، اسی طرح وحی کی روشنی نہ نظر آئے یہ اسی کے ساتھ ہو سکتا ہے جس کی دل کی آنکھیں بند ہوں۔ کچھ لوگوں کے بارے میں قرآن کہتا ہے فَإِنَّهَا لَا تَعْمَى الْأَبْصَارُ وَلَكِنْ تَعْمَى الْقُلُوبُ الَّتِي فِي الصُّدُورِ، ان کی سر کی آنکھیں اندھی نہیں ہیں، ان کی دل کی آنکھیں اندھی ہیں۔ تو قرآن کہتا ہے اس قرآن کے سچے ہونے کا جس کو یقین ہے وہ عقل مند ہے، وہ بینا ہے، اس کی آنکھیں کھلی ہوئی ہیں، اور جس کو اس قرآن کے سچے ہونے کا یقین نہ ہو، اور چونکہ یہ آیات حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم پر نازل ہوئی ہیں، ورنہ ہر زمانے میں تمام انبیاء کرام علیہ والسلام پر اللہ کا جو پیغام آتا تھا اس کا ساتھ یہی معاملہ ہوتا تھا کہ جو اس کو سچا سمجھتے تھے وہی بینا ہوتے تھے، باقی سب نابینا اور اندھے ہوتے تھے۔ اور اللہ تعالیٰ نے پچھلی کتابوں کے بارے میں ارشاد فرمایا وَإِنَّهُ لَفِي زُبُرِ الْأَوَّلِينَ، پچھلی تمام کتابوں میں یہی قرآن تو تھا، یہی پیغام تو تھا، اللہ ہی کا پیغام تو آیا ہوا تھا۔ اللہ تعالیٰ نے اس سارے پیغام کو سمیٹ کر کے، نکھار کر کے، قیامت تک کے لیے محفوظ کر کے آخری اور محکم شکل میں سیدنا محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر نازل فرما دی۔ تو ہر زمانے میں انسانوں کے ساتھ یہی ہوا کہ جن کو انبیاء کرام علیہ السلام کی بات سمجھ میں آئی وہی سمجھدار تھے، وہی بینا تھے، وہی آنکھ والے تھے، باقی اندھے تھے لوگ۔ ان کے انکار کر دینے کی وجہ سے سچائی غلط نہیں ہو جاتی۔ جیسے کوئی نابینا کہے کہاں ہے روشنی، ہمیں تو نہیں نظر آ رہی، کہاں ہے سورج، ہمیں تو نہیں نظر آ رہا، تو یوں کہا جائے گا بھائی اس میں سورج کا کوئی قصور نہیں ہے، تمہارے پاس آنکھ نہیں ہے اس لیے تم کو نہیں نظر آ رہا۔ بالکل اسی طرح جن کو انبیاء کرام علیہ السلام کی باتیں نہیں سمجھ میں آتی اس میں ان باتوں کا کوئی قصور نہیں، ان کے پاس آنکھ نہیں ہے اس لیے ان کو نظر نہیں آتا۔ پھر اللہ نے فرمایا یہ جو آنکھ والے ہیں، یہ جو یقین کرنے والے ہیں کہ اللہ کا اتارا ہوا کلام ہی سچا ہے، یہی عقل مند اور سمجھدار لوگ ہیں۔ انما یتذکر اولو الالباب، صرف دنیا بنانے والے، صرف دنیا کمانے والے، اور ایک کے بعد دو اور دو کے بعد چار فیکٹریاں لگانے والے، کوٹھیاں بنانے والے، بینک بیلنس بڑھانے والے، اور روزانہ بیٹھ کر کے گننے والے، کچھ کچھ دنوں میں اسٹیٹمنٹ نکال نکال کر دیکھ دیکھ کر خوش ہونے والے، الذی جمع مالا وعدد یحسب ان مالہ اخلد، ایسے لوگوں کے بارے میں قرآن نے کہا جو مال جمع کرتے ہیں اور پھر بیٹھ بیٹھ کر اس کو گنتے ہیں، گن گن کر خوش ہوتے ہیں، اور یوں سمجھتے ہیں کہ یہ مال ان کو دنیا میں ہمیشہ رکھے گا۔ یاد رکھیے گا یہ ان لوگوں کا تذکرہ ہے جو آخرت سے غافل ہوتے ہیں۔ جن کو آخرت کی فکر کے ساتھ اللہ نے نعمتیں عطا فرمائی ہیں وہ بڑے خوش نصیب ہیں، وہ شکر گزار ہوتے ہیں، وہ اللہ کے نافرمان نہیں ہوتے، وہ حلال طریقے سے کماتے ہیں، حلال طریقے سے خرچ کرتے ہیں۔ ان کے لیے دنیا میں دولت اللہ کی بڑی نعمت ہوتی ہے، لیکن جو آخرت کو بھول کر کے دنیا بناتے ہیں، قرآن نے کہا یحسب ان مالہ اخلد، وہ یوں سمجھتا ہے کہ اس کا مال اسے ہمیشہ دنیا میں رکھے گا۔ کلا لینبذن فی الحطمہ، ایسا نہیں ہونے والا جیسا اس نے سمجھا ہے، اس کو تو اٹھا کر جہنم میں پھینک دیا جائے گا، اس کو تو اٹھا کر اس آگ میں پھینک دیا جائے گا جو چاروں طرف سے اس کو گھیر لے گی۔ تو فرمایا انما یتذکر اولو الالباب، نصیحت حاصل کرتے ہیں وہی لوگ جو عقل مند ہیں۔ کون ہیں عقل مند؟ الذین یوفون بعہد اللہ، جو اللہ سے کیا ہوا وعدہ پورا کرتے ہیں۔ کلمہ پڑھا نا ہم نے، تو اللہ سے وعدہ کیا
جب ہم نے پڑھا لا الہ الا اللہ تو اللہ سے وعدہ کر لیا اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں ہے، اللہ کے سوا کوئی رازق نہیں ہے، اللہ کے سوا کوئی خالق نہیں ہے، اللہ کے سوا کوئی مالک نہیں ہے، اللہ کے سوا کوئی آمر نہیں ہے، اللہ کے سوا کوئی شارع نہیں ہے۔ اور جب ہم نے پڑھا محمد رسول اللہ تو ہم نے مان لیا کہ اللہ تعالیٰ کی بات حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم بتلاتے، اللہ کے حکم کے مطابق حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم قانون سازی کرتے ہیں، حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت ہی اللہ کی اطاعت ہے، حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا طریقہ ہی اللہ کا پسندیدہ طریقہ ہے، اور حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم ہی ہمارے رہبر کامل ہیں، ہمارے آئیڈیل ہیں۔ کسی اور کے طریقے پر چل کر کبھی کامیابی نہیں مل سکتی۔ کامیابی کا راستہ صرف محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا راستہ ہے۔ ہم نے یہ اقرار کر لیا، ہم نے اللہ سے عہد کر لیا، اب عقل مندی کا تقاضا یہ ہے کہ ہم یہ عہد نہ توڑیں۔ اب ایک سوال آیا ہوگا، تب تو وہی لوگ اچھے ہیں جنہوں نے نہیں پڑھا کلمہ، انہوں نے عہد کیا ہی نہیں۔ کوئی انسان ایسا نہیں ہے جو یہ کہہ سکے کہ ہم نے عہد کیا ہی نہیں۔ اصل میں جب ہم دنیا میں کلمہ پڑھتے ہیں تو ہم اپنے عہد کو تازہ کرتے ہیں۔ عہد تو ہر شخص کر کے آیا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا وَإِذْ أَخَذَ رَبُّكَ مِن بَنِي آدَمَ مِن ظُهُورِهِمْ ذُرِّيَّتَهُمْ وَأَشْهَدَهُمْ عَلَىٰ أَنفُسِهِمْ أَلَسْتُ بِرَبِّكُمْ قَالُوا بَلَىٰ۔ اللہ تعالیٰ نے حضرت آدم علیہ السلام کی ساری نسل کو، پوری اولاد کو جمع کر کے ان سے عہد لیا تھا کہ کیا میں تمہارا رب نہیں ہوں؟ سب نے اقرار کیا تھا کہ ہاں اللہ آپ ہمارے رب ہیں۔ تو عہد ہر شخص کر کے آیا ہے، کوئی نہیں انکار کر سکتا، اور ہر ایک کی فطرت میں یہ عہد شامل ہے، ہر ایک کے ڈی این اے میں یہ عہد شامل ہے، اور قیامت کے دن سب کو اپنا کیا ہوا یہ عہد یاد آ جائے گا۔ سب کو اپنا اپنا عہد یاد آئے گا۔ جیسے آپ نے کسی سے کوئی ایگریمنٹ کیا اور بھول گئے ہوں تو جب وہ ایگریمنٹ دکھا دیا رہے گا، ارے ہاں یہ تو میری ہی دستخط ہے، اس میں تو میرا فون بھی لگا ہوا ہے، میرا فوٹو بھی لگا ہوا ہے، اور اس میں تو میرا نشان انگوٹھا بھی لگا ہوا ہے، اور اب تو مشین کے ذریعے انگوٹھے کا نشان لے لیا جاتا ہے۔ تو کوئی انکار کر سکتا ہے؟ کوئی ارے میں بھول گیا تھا، میں کیا بھائی تم بھول گئے تھے تو تمہاری غلطی ہے، لیکن یہ تمہاری ہی سائن ہے نا۔ بالکل اسی طرح ہر انسان کو قیامت کے دن اس کا کیا ہوا اپنا عہد یاد آ جائے گا۔ مسلمان جب کلمہ پڑھتا ہے تو وہ عہد نہیں کرتا، عہد کی تجدید کرتا ہے، اپنے عہد کو تازہ کرتا ہے۔ ہر انسان نے عہد کیا ہوا ہے، اسی عہد کی بنیاد پر تو قیامت کے دن اس کا حساب ہوگا، اسی لیے تو اس کو ذمہ دار بنایا جائے گا۔ اس لیے کوئی نہیں کہہ سکتا کہ وہی اچھے ہیں جنہوں نے نہیں پڑھا۔ نہیں، اللہ کا فضل ہے کہ اللہ نے ہمیں اپنا عہد یاد رکھنے کی توفیق عطا فرمائی، تازہ کرنے کی توفیق عطا فرمائی۔ ہاں، یاد ہونے کے باوجود بھی اگر غلطی کر رہے ہیں تو پھر دوہری سزا کے مستحق ہیں، پھر دنیا میں بھی سزا کے مستحق مل رہی ہے۔ یہ جو امت پر طرح طرح کے حالات آ رہے ہیں، یہ ہماری اسی بدعہدی کا نتیجہ ہے۔ اللہ تعالی ہمیں بہت جلد اس سے سچی توبہ نصیب فرما دے، لوٹنے کی توفیق عطا فرما دے۔ تو اللہ نے فرمایا الذین یوفون بعہد اللہ، سمجھدار وہ ہیں، عقل مند وہ ہیں جو اللہ سے کیا ہوا عہد پورا کرتے ہیں، ولا ینقضون المیثاق، عہد شکنی نہیں کرتے۔ والذین یصلون ما امر اللہ به ان یوصل، اور اللہ تعالیٰ نے دو طرح کے حکم دیے ہیں جن کو بہت آسان لفظوں میں کہا جا سکتا ہے۔ بعض چیزیں ہیں جن کو اللہ نے جوڑنے کا حکم دیا، بعض چیزیں ہیں جن کو اللہ نے توڑنے کا حکم دیا۔ اور آسان لفظوں میں کہیں، بعض کام ہیں جن کو اللہ نے کرنے کا حکم دیا، بعض کام ہیں جن کو اللہ نے چھوڑنے کا حکم دیا۔ جیسے بہت عام سی بات ہے، سچ بولنے کا حکم دیا، جھوٹ کو چھوڑنے کا حکم دیا۔ نگاہوں کو پاکیزہ رکھنے کا حکم دیا، بد نگاہی سے روکا، بد نگاہی کو چھوڑنے کا حکم دیا۔ مردوں اور عورتوں کے درمیان کے جو تعلقات ہوتے ہیں، حلال طریقے پر ان تعلقات کو قائم کرنے کا حکم دیا، حرام تعلقات سے بچنے کا اور ان کو چھوڑنے کا حکم دیا۔ تو بعض چیزوں کو اللہ نے جوڑنے کا حکم دیا، بعض چیزوں کو اللہ نے توڑنے کا حکم دیا، اور خاص طور سے اللہ نے فرمایا اپنا رشتہ اللہ اور اس کے رسول کے ساتھ جوڑو اور شیطان سے توڑو۔ فَمَن يَكْفُرْ بِالطَّاغُوتِ
وَيُؤْمِن بِاللَّهِ فقد استمسک بالعروۃ الوثقی. آیت الکرسی میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا جو شیطان سے اپنا رشتہ توڑ لیتا ہے اور اللہ سے اپنا رشتہ جوڑ لیتا ہے اسے مضبوط سہارا مل جاتا ہے. تو اللہ نے فرمایا اور عقل مند وہ ہیں والذین یصلون ما امر اللہ بہ ان یوصل، کہ جن چیزوں کو جوڑنے کا اللہ نے حکم دیا وہ ان کو جوڑتے ہیں. وَيَخْشَوْنَ رَبَّهُمْ، اور اپنے رب سے ڈرتے ہیں. وَيَخَافُونَ سُوءَ الْحِسَابِ، اور اس سے ڈرتے رہتے ہیں کہ کہیں ہماری فائل نہ خراب ہو جائے، کہیں ہمارا ریکارڈ نہ خراب ہو جائے، کہیں قیامت کے دن ہمارا حساب نہ بگڑ جائے، کہیں ہم قیامت کے دن اپنے حساب میں ناکام نہ ہو جائیں. اور یقینی بات ہے مثلا دنیا کے بہت سارے ممالک ہیں جہاں ہر جگہ حلال کھانا نہیں ملتا. ہمارے ذہن میں یہ نکتہ نہیں تھا تو ہم نے ایک مرتبہ برطانیہ میں اپنے دوستوں سے کہا کہ بھئی آپ لوگوں کے لیے تو بہت سمادھان ہے معاملہ، جگہ جگہ مچھلی کی دکانیں ہوتی ہیں، چپس اور وہ فش ملتی ہے، اور مچھلی میں تو حلال و حرام کا مسئلہ نہیں ہے تو آپ کہیں بھی لے کر کھا سکتے. انہوں نے کہا نہیں حضرت یہ بات نہیں ہے، مچھلی جس تیل میں تلی گئی ہے وہ تیل حلال ہے یا نہیں. بہت سی جگہوں پر تو اس تیل میں بھی گندگی شامل ہوتی ہے، گندے جانوروں کی چربی. یہ بات تو میرے ذہن میں بالکل نہیں تھی. تو اب دیکھیے کتنا مسئلہ ہو جاتا ہے. تو اب ان بیچاروں کو اگر سفر کر رہے ہیں اور بھوک لگی ہوئی ہے اور اگر ان کو نان ویج کھانا ہے تو تلاش کرنا پڑتا ہے بھئی کہاں حلال کھانا ملتا ہے. اور کبھی ایسا بھی ہوتا ہے کہ نہیں یہاں حلال نہیں ملتا، 50 کلومیٹر کے بعد آئے گا ہوٹل، 100 کلومیٹر کے بعد آئے گا، اور بھوک بھی لگی ہوئی ہے تو ایک آدھ بسکٹ کھا لیا، پانی پی لیا، صبر کرتے ہیں، انتظار کرتے ہیں. کبھی کبھی خود ہمارے ساتھ ایسا ہوتا ہے کہ بھئی اطمینان کا ہوٹل اتنی دیر کے بعد آئے گا تو چلیں سفر کرنا ہے اور انتظار کرنا ہے. تو یہ ایک مثال ہے. زندگی میں بہت سارے مسائل ہوتے ہیں جب بندہ یہ طے کر لیتا ہے مجھے اپنی آخرت کا نقصان نہیں کرنا، مجھے اپنے اللہ کو نہیں ناراض کرنا ہے، تو پھر بہت سی جگہوں پر نفس کو روکنا پڑتا ہے، بہت سی جگہوں پر خواہشات کو دبانا پڑتا ہے، بہت سی جگہوں پر تکلیفوں کو برداشت کرنا پڑتا ہے، صبر کرنا پڑتا ہے. تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہاں عقل مند وہی ہیں والذین صبروا ابتغاء وجہ ربہم، جو اللہ کو راضی کرنے کے لیے صبر کر لیتے ہیں لیکن اللہ کی نافرمانی نہیں کرتے، اپنی آخرت کا نقصان نہیں کرتے، اللہ کو راضی کرنے کے لیے صبر کر لیتے ہیں. اور کیا کرتے ہیں؟ وہ اقاموا الصلاۃ، نماز قائم کرتے ہیں. صرف نماز پڑھ نہیں لیتے، نماز قائم کرتے ہیں، نماز کی محنت کرتے ہیں، نماز کا ماحول بناتے ہیں، نماز پڑھنے کی جگہ بناتے ہیں، مسجدیں بناتے ہیں، اذان کا اہتمام ہوتا ہے، اقامت کا اہتمام ہوتا ہے، جماعت کا اہتمام ہوتا ہے، نماز کی دعوت کا اہتمام ہوتا ہے، نماز کو سیکھنے سکھانے کا اہتمام ہوتا ہے، خشوع والی نماز بنانے کی مشقیں ہوتی ہیں، نماز کو بہتر سے بہتر بناتے ہیں. اس لیے کہ بندہ اللہ سے سب سے زیادہ قریب ہوتا ہے نماز میں، اور نماز کے اندر بھی سب سے زیادہ قریب ہوتا ہے سجدے میں. نماز میں بھی کامیابی اسی وقت ملتی ہے جب نماز خشوع والی ہو. قد افلح المؤمنون الذین هم فی صلاتهم خاشعون، وہ ایمان والے کامیاب ہیں جو خشوع والی نمازیں پڑھتے ہیں. تو یہ لوگ نماز کی محنت کرتے ہیں. وَأَقَامُوا الصَّلَاةَ وَمِمَّا رَزَقْنَاهُمْ يُنْفِقُونَ. یہ نماز جو ہے یہ بندے کا اللہ کے ساتھ صحیح تعلق ہے. اور تعلقات دو قسم کے ہوتے ہیں، بندے کا اللہ کے ساتھ تعلق، بندے کا بندوں کے ساتھ تعلق. اللہ کا حق یہ ہے کہ اللہ کی عبادت کی جائے، اللہ کو یاد کیا جائے، اللہ کے سامنے بندگی کا اظہار کیا جائے. اور تمام عبادتوں میں سب سے زیادہ بندگی کا اظہار ہوتا ہے نماز میں. تو گویا نماز کا تذکرہ کر کے تمام عبادتوں کو شامل کر لیا گیا کہ بندے کا اللہ کے ساتھ تعلق بالکل درست ہوتا ہے
اور بندے کا بندوں کے ساتھ بھی تعلق درست ہوتا ہے. وہ اپنے والدین کے بھی حقوق ادا کرتا ہے، وہ اپنے رشتہ داروں کے بھی حقوق ادا کرتا ہے، وہ اپنی اولاد کے بھی حقوق ادا کرتا ہے، وہ اپنے پڑوسیوں کے بھی حقوق ادا کرتا ہے، وہ اپنے قوم کی بیواؤں، یتیموں اور مسکینوں اور غریبوں اور بیماروں کا سب کا خیال کرتا ہے، اور ان سب پر اپنا کمایا ہوا مال خرچ کرتا ہے. محنت سے پسینہ بہا کر، سر کا پسینہ پیر تک پہنچا کر، جو اس نے محنت کر کے حلال پیسہ کمایا ہوتا ہے اپنی آخرت بنانے کے لیے. جس طرح انسان اپنے پیسے کما کر کے کہیں نہ کہیں انویسٹ کرتا ہے تاکہ یہ پیسے پڑے نہ رہیں، جیسے دنیا میں پیسے پڑے رہتے ہیں تو ان کی ویلو گھٹتی رہتی ہے. قرآن یوں سمجھا رہا ہے اگر تم نے دنیا میں ہی اپنے پیسے پڑے رہنے دیے تو ان کی ویلو گھٹتے گھٹتے ایک دن تمہاری موت آئے گی، تمہارے لیے ختم ہو جائے گی. اور اگر تم نے ان کو آخرت میں انویسٹ کر دیا تو اب ان کی ویلو ہمیشہ بڑھتی رہے گی، اور ہم تم کو اتنا بڑھا کر کے دیں گے کہ تم تصور نہیں کر سکتے. واللہ یضاعف لمن یشاء. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں ہم 700 گنا سے تو ابتدا کرتے ہیں اور اس کے بعد جس کے لیے جتنا چاہتے ہیں اللہ بڑھاتے رہتے ہیں. تو دو قسم کے حقوق ہوتے ہیں بندوں کے ذمے، اللہ کے حقوق، بندوں کے حقوق. نماز کے ذریعے اللہ کے حقوق بیان کیے گئے اور اللہ کے راستے میں خرچ کا عنوان قائم کر کے بندوں کے حقوق بیان کیے گئے. وَأَقَامُوا الصَّلَاةَ، نماز قائم کرتے ہیں. وَأَنفَقُوا مِمَّا رَزَقْنَاهُمْ، اور ہم نے ان کو جو مال دیا ہے اس میں سے وہ خرچ کرتے ہیں. اور خرچ کے بھی دو طریقے ہیں، سِرًّا وَعَلَانِيَةً. چپکے چپکے خرچ کرتے ہیں تاکہ کسی کا دل نہ دکھے. ایک مرتبہ ایک جگہ جانا ہوا، ایک صاحب کا تعارف کرایا گیا. صاحب یہ غریبوں کی بہت مدد کرتے ہیں اور یہ کٹ بناتے ہیں اور تقسیم کرتے ہیں. میں نے ان سے کہا تشریف رکھیے، کیا طریقہ کار ہوتا ہے آپ کا، کیسے کرتے ہیں؟ کہنے کہ ہم بلاتے ہیں. ہم نے کہا اچھا لائن لگواتے ہیں؟ ہاں لائن لگواتے ہیں، ان کو دیتے ہیں. پھر ویڈیو بناتے ہیں؟ ہاں ویڈیو بھی بناتے ہیں. پھر اس کو سوشل میڈیا میں ڈالتے ہیں، گروپ میں؟ کہنے لگے ہاں ڈالتے ہیں تاکہ سب کو پتہ چل جائے. ہم نے کہا ایک کام کرو، بہت جہنم بن چکی، بند کر دو یہ کام، اپنے پیسے اپنے پاس سمیٹ کے رکھ لو. تمہیں کس نے حق دیا ہے کہ تم دوسروں کی بے عزتی کرو؟ تمہیں کس نے حق دیا ہے؟ تم نہ دو انہیں ایک پیسہ، انہیں بھوکا پیاسا رہنے دو، لیکن ان کی عزت محفوظ رہنے دو. اب بند کر دو یہ کام. تو چپکے چپکے خرچ کرتے ہیں، چھپ چھپ کر خرچ کرتے ہیں. بسا اوقات تو اس طرح خرچ کرتے ہیں کہ جس کو جا کر دیا اس کو بھی پتہ نہیں چلتا. اللہ کا فضل ہے، ہمارے بہت سارے دوستوں نے اللہ کی توفیق سے کووڈ کے زمانے میں بعض معزز گھرانے جن کے بارے میں معلوم ہوا کہ ان کے گھر میں اب فاقوں کی نوبت آ گئی ہے، ان کے گھروں میں اس طرح تعاون پہنچایا گیا کہ دروازے کے پاس جا کر رکھ دیا گیا، رکھنے والا ہٹ گیا اور پھر کسی نے دور جا کر کے اجنبی نمبر سے کال کیا کہ آپ کے دروازے پر کچھ چیز رکھی ہوئی ہے، مہربانی کر کے اس کو اٹھا لیجئے. انہیں پتہ نہیں چلا آخر تک کون آیا تھا، کون رکھ کر کے چلا گیا تھا، اور کہیں کوئی تذکرہ نہیں. قرآن کہتا ہے سرًّا، اس طرح چھپ چھپ کر اپنا مال خرچ کرتے ہیں. اور کہیں کہیں اظہار کی بھی ضرورت پڑتی ہے. مسجد کی تعمیر ہو رہی ہے، مدرسے کی تعمیر ہو رہی ہے، وہاں ایک دوسرے کی ہمت بڑھانے کی ضرورت ہے، اور وہاں اگر اظہار کیا جا رہا ہے فلاں صاحب نے اتنا تعاون کیا، فلاں صاحب، تاکہ دوسروں کی ہمت بڑھے اور تعاون کرنے والوں کی نیت درست ہے، ان کو اس کا خطرہ نہیں ہے کہ نیت بگڑ جائے گی، تو وہاں اظہار میں نفع ہوتا ہے. تو کہیں اظہار میں نفع ہوتا ہے، کہیں اخفاء میں نفع ہوتا ہے. جہاں دوسروں کی عزت جانے کا خطرہ ہو وہاں اخفاء لازم ہے، اور جہاں ہمت بڑھانے کا موقع ہو وہاں اظہار کرنے میں کوئی حرج نہیں ہے. رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے صدقے میں اتنا اخفاء سکھایا، ارشاد فرمایا کہ ایک ہاتھ سے دو، دوسرے ہاتھ کو پتہ نہ چلے. اور خود حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے بعض موقعوں پر علی الاعلان چندہ کیا اور لانے والوں کا نام بھی ظاہر کیا اور بتلایا کہ فلاں نے اتنا دیا، فلاں نے اتنا دیا، تاکہ دوسروں کی ہمت بڑھے اور دوسرے بڑھ چڑھ کر تعاون کریں. تو فرمایا وَأَنفَقُوا مِمَّا رَزَقْنَاهُمْ سِرًّا وَعَلَانِيَةً، وہ اللہ کا دیا ہوا مال چھپ چھپ کر خرچ کرتے ہیں، اور جہاں ضرورت پڑتی ہے علی الاعلان خرچ کرتے ہیں. وَيَدْرَؤُونَ بِالْحَسَنَةِ السَّيِّئَةِ، اور اگر کوئی ان کے ساتھ برائی کرتا ہے تو وہ اس برائی کا بدلہ بھلائی سے دیتے ہیں. کسی کے کپڑے میں بچے نے پیشاب کر دیا تو اس کو پاک کرنے کا طریقہ یہ ہے کہ ایک دوسرے بچے کو بلا کر اس سے بھی اس پر پیشاب کرا دیا جائے، پاک ہو جائے گا انشاءاللہ. کیا طریقہ ہے؟
پاک پانی سے اس کو پاک کیا جائے گا نا. تو برائی کے بدلے میں برائی کرنے سے برائیاں بڑھتی ہیں. کسی نے راستے میں کانٹا ڈالا، ہم نے بھی پلٹ کر کانٹا ڈالا تو سارے راستے میں کانٹے ہی کانٹے ہو جائیں گے. ہمارا کام یہ ہے کہ کسی نے کانٹا ڈالا تو ہم اس کانٹے کو ہٹائیں، اور اگر نہیں ہٹا سکتے تو کم از کم بچ کر نکلیں. تو اللہ کہتے ہیں برائیوں کا بدلہ بھلائی سے دو. ایک موقع پر ارشاد فرمایا ادفع باللتی ہی احسن فَإِذَا الَّذِي بَيْنَكَ وَبَيْنَهُ عَدَاوَةٌ كَأَنَّهُ وَلِيٌّ حَمِيمٌ. برائی کا بدلہ بھلائی سے دو. اس کا نتیجہ یہ نکلے گا کہ تمہارا جانی دشمن جگری دوست بن جائے گا. اور سیدنا محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے اسی پاکیزہ طرز عمل سے، اور صحابہ کرام نے اپنے اسی پاکیزہ طرز عمل سے جو انہوں نے سیکھا محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے، اپنے دشمنوں کو اپنا جگری دوست بنایا. تو فرمایا وَيَدْرَؤُونَ بِالْحَسَنَةِ السَّيِّئَةِ. یاد رکھیے گا یہ عقل مندوں کی صفات بیان ہو رہی ہیں. یہ قرآن اس لیے بیان کر رہا ہے تاکہ ہم ان صفات کو اپنائیں. آج ہمیں جمعے کی نماز پڑھ کے ان صفات کو گرہ باندھ کر لے کر جانا ہے، اپنے دل کی تختی پر لکھ کر کے لے کے جانا ہے کہ انشاءاللہ اب ہم اپنی زندگی ایسی ہی بنائیں گے. وَيَدْرَؤُونَ بِالْحَسَنَةِ السَّيِّئَةِ. اور وہ برائی کا بدلہ بھلائی سے دیتے ہیں. اولئک لہم عقبی الدار. ان کے لیے جنت کے مزے ہیں. بن گئی ان کی جنت. جیسے ایک آدمی 5 سال 10 سال 20 سال باہر کسی ملک میں رہ کر کے آیا اور کوئی اس سے پوچھے بھائی اتنے دن رہے کیا کیا؟ میری فیکٹری دیکھو، میری دکان دیکھو، میرا آفس دیکھو، میرا مکان دیکھو. میں تو وہاں سادہ سادہ زندگی گزارتا تھا، میں تو وہاں ایک ایک پیسہ بچاتا تھا. آج اللہ کا فضل ہے، اللہ نے سب کچھ عطا فرما دیا. یہ میں دنیا کے اعتبار سے مثال دے رہا ہوں، حالانکہ یہ سب کچھ بھی باقی رہنے والا نہیں ہے. اسی طرح ایک جنتی لوگوں کو دکھائے گا دیکھو میں نے دنیا میں سادی زندگی گزاری تھی، اللہ کا کہنا مانا تھا، ناگواریوں کو برداشت کیا تھا. آؤ آج میرا انجام دیکھو، میری جنت دیکھو، میرا مقام دیکھو، میرا درجہ دیکھو. اولئک لہم عقبی الدار. ان کے لیے جنت کے مزے ہیں جو ہمیشہ باقی رہنے والے. جنات عدن. یہ کیا ہے ان کا بہترین انجام؟ ایسی ہمیشہ رہنے والی جنتیں ہیں یدخلونها، جس میں یہ بھی جائیں گے. ومن صلح من آبائهم وازواجهم وذریاتهم. اور ان کے باپ دادا میں اور ان کی بیویوں میں اور ان کے بچوں میں جو بھی نیک ہوں گے، جو بھی اسی راستے پر چلنے والے ہوں گے، سب ان کے ساتھ جنت میں جائیں گے. والملائکۃ یدخلون علیہم من کل باب. اور جنت کے ہر ہر دروازے سے بار بار ان کے پاس فرشتے سلام کرنے آیا کریں گے. سلام علیکم بما صبرتم. اور آ کر کہیں گے یہ جنت تم کو مبارک ہو، آرام سے رہو، اطمینان سے رہو. اب یہ کبھی واپس نہیں لی جائے گی. اب کبھی تم کو بڑھاپا بھی نہیں آئے گا، کبھی تم بیمار بھی نہیں ہوگے، کبھی تم کمزور بھی نہیں ہوگے، کبھی تمہیں موت بھی نہیں آئے گی. اور یہ دیواریں بھی کبھی خراب نہیں ہوں گی، پرانی نہیں ہوں گی. یہ مکانات بھی کبھی پرانے نہیں ہوں گے. تم کو ہمیشہ ہمیش کے لیے جنتیں دے دی گئی ہیں. تم نے دنیا میں اللہ کی خاطر بہت ساری تکلیفیں برداشت کی تھیں. فنعم عقبی الدار. اب یہاں تمہارے لیے ہمیشہ کا آرام ہی آرام ہے. یہ بہترین انجام ہے جنت کا. اس سے اچھا تو کوئی انجام نہیں ہو سکتا. اللہ یہ انجام مجھے بھی نصیب فرمائے، آپ کو بھی نصیب فرمائے. وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب